محمد علی جناح پاکستان کے قائد اعظم، دا فاؤنڈر آف پاکستان۔ A political genius, having political wisdom, a constitutionalist who has done constitutional struggle in Indian subcontinent, an advocate, minority rights champion, human rights advocate, having clear strategic vision, mission, strategy, objectives and goals۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں تو ان کی تاریخ پیدائش یہ 147ویں تاریخی پیدائش ہے۔ اس پر ہم آپ کے ساتھ قائد اعظم کے بارے میں کچھ نالج، کچھ انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم بھی قائد اعظم کے بارے میں کس طرح سے بات کر سکتے ہیں، ان کی اچیومنٹ سے، ان کے رولز سے، ان کے پرنسپل سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی اسٹڈی کی، جیسا کہ لندن میں جا کے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، اور جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی انڈین نیشنل کانگریس سے۔ وہ دادا بھائی نورو جی کے فالوور تھے، ان کے ساتھ انہوں نے سیکٹری کے طور پر کام کیا۔ وہ گوکھلے سے انسپائر تھے، جو انڈین نیشنل کانگریس کے ایک ماڈریٹ لیڈر تھے۔ اس طرح لندن میں وہ جہاں پر ہاؤس آف کامن ہے، اور وہاں پر وہ جاتے تھے، اسپیچ سنتے تھے اور ڈیبیٹ کو دیکھتے تھے کہ کس طرح پالیٹکس ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ لبرلزم سے انسپائر ہوئے لارڈ مورلے کی۔ اس طرح ان کی جو سوچ، جب وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے اور وہاں پر وہ کلونیلزم کے خلاف تھے، وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حامی تھے، جس پر انہوں نے کوششیں سٹارٹ کی، اور وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل جو یہاں پر تھی وہاں کے ممبر بھی بنے، سیپریٹ الیکٹوریٹ کے سپورٹر تھے، اور اسی طرح 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ وہ واحد بندے تھے جو ایٹ اے ٹائم پر دو پارٹیوں کے ممبر تھے، انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ۔ ان کی کوششوں سے لکھنؤ معاہدہ ہوا 1916 میں، جس پر سروجنی نائیڈو نے انہیں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا۔ تو وہاں پر انہوں نے مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی چینجز لائی، اور جو اسٹرگل سٹارٹ کی ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، رائٹ بیس پالیٹکس کی۔ جب تحریک خلافت ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو جوائن نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، اور اس سے وہ دور رہے۔ وہ نان کوآپریشن کے حامی نہیں تھے، اور اسی کانٹیکس میں جب ہندو محاسبہ نے انڈین نیشنل کانگریس پہ کنٹرول کیا اور کنزرویٹو لیڈرشپ آئی، اور رولٹ ایکٹ جو خانپور انسیڈنٹ کے بعد جس طرح کی سچویشن انڈیا میں تھی، مونٹیگ چیمس ریفارمز کے بعد، چیمس فورڈ ریفارمز کے بعد، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹس بھی کر رہے تھے، ان کی لیگل ایکومن تھی، پولیٹیکل ایکومن تھی، کہ وہ چیزوں کو لیگل پرسپیکٹیو میں دیکھتے تھے اور ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی جیل نہیں گئے، اور ہمیشہ انہوں نے رول بیس پالیٹکس کی، اور سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے اسٹرگل کی۔ ان کی اسٹرگل کو دیکھیں تو 1906 سے سٹارٹ ہوتی ہے 1947 تک، تو ان میں جتنے بھی ایونٹ آئے ہیں ان کا ہم سسٹمیٹک انالیسس کریں، ہمیں ان کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہیں۔ وہ شروع میں انڈین نیشنلسٹ تھے، دین وہ مسلم سیپریٹزم کی طرف گئے، اور مسلمانوں کی جو ریلیجیس فنڈامنٹل ہیومن رائٹس تھے، سیوک رائٹس تھے، سوشو اکنامک جسٹس تھی، وہ جو آسانی سے انڈین سب کانٹیننٹ میں انہیں نہیں مل رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جب برٹش یہاں سے اقتدار کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کے وہ رائٹس فلفل نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے نظر آ رہا تھا؟ وہ جب کانسٹیٹیوشنل ریفارم 1927 میں سائمن کمیشن آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے اپنی تجاویز دیں، تو اس میں نہرو رپورٹ آئی۔ تو نہرو رپورٹ نے دہلی پروپوزل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، جب اس نے مسلمانوں کے رائٹس، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح ریپرزینٹ کر رہے تھے تمام مسلمانوں کو، تمام مسلم پارٹیز کو، نہرو رپورٹ کے کنٹیکس میں کیا چاہتے تھے؟ فیڈرلزم چاہتے تھے، پروونشل اٹانومی چاہتے تھے، سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے تھے، جو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیے تھے 1909 اور 1916 میں لکھنؤ پیکٹ میں۔ تو یہ انڈین نیشنل کانگریس اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات کر رہے تھے، اور یہ قائد اعظم نے جو 14 پوائنٹس پھر پیش کیے نہرو رپورٹ کے جواب میں، تو وہاں سے جب اس کو بھی ریجیکٹ کیا تو قائد اعظم نے اپنے دوست کو کہا تھا، جمشید جس کا نام تھا، اٹ از پارٹنگ آف دا ویز۔ تو دین قائد اعظم چلے گئے، قائد اعظم چھوڑ کے جب گئے لندن چلے گئے، تو وہاں پر قائد اعظم نے اپنی لیگل پریکٹس دوبارہ سے جاری رکھی، اور دوبارہ سے چیزوں پہ نظر ثانی کی، اور علامہ اقبال کے خط کے جواب میں وہ دوبارہ واپس بھی آئے تھے۔ لیکن اسی دوران راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، 3 گول میز کانفرنس ہوئی، وہاں پر بھی قائد اعظم نے مائنورٹیز کے رائٹس کو ڈیفینڈ کیا، ان کی سپورٹ کی، اور جس کے کنٹیکس میں کرمنل ایوارڈ بھی اناؤنس ہوا بعد میں۔
تو قائد اعظم نے ہر موقع پر سچویشن کو دیکھ کر ریئیکٹ کیا اور اس کے مطابق وہ اسٹرگل کر رہے تھے. قائد اعظم کی جو اسٹرگل تھی وہ نان کوآپریشن نہیں تھی, وہ ود ان دا سسٹم کرتے تھے. وہ پارلیمنٹ میں جاتے تھے, ڈبیٹ کرتے تھے, آرگومنٹ پیش کرتے تھے, ڈیفینڈ کرتے تھے اور بائیکاٹ کر دیتے تھے. وہ سچویشن کو دیکھتے تھے. اسی طرح 1935 میں جو ایکٹ آیا تو اس وقت قائد اعظم نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا, لیکن اس کو جوائن بھی کیا, کیونکہ اگر وہاں سے آپ اس رائٹس میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پولیٹیکل سفیر میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو آپ کے رائٹس نہیں مل سکتے تھے. تو قائد اعظم نے بھرپور کوششیں کی اور اس وقت انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا. آل دو مسلم لیگ کو بری طرح سے شکست ہوئی, لیکن جب 1937 میں کانگریس منسٹریز بنی تو ہندوؤں کا جو کانگریس کا جو ریئیکشن تھا, ان کے جو انہوں نے مظالم ڈائے یا انہوں نے ان کی جو پالیسیاں ایسی تھیں جس کے کنٹیکس میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو ان کے رائٹس کی وائلیشن نظر آئی. تو اسی کنٹیکس میں پھر جو پیر پور رپورٹ تھی, شریف رپورٹ تھی, تو اس میں وہ ہائی لائٹ ہوئیں. اسی کنٹیکس میں پھر مسلمانوں نے جب کانگریس منسٹری ڈیزالو ہوئیں تو وہاں پر جو بائی الیکشن ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان جیت گئے, مسلم لیگ جیت گئی. اسی کنٹیکس میں ان مسلمانوں نے پھر ڈے آف ڈیلیورنس بھی منایا 1939 میں. دین 1940 میں قائد اعظم کی پریزیڈنسی میں لاہور ریزولوشن پاس کی گئی جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا. وہاں پر کلیئرلی مسلمانوں کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ بھی کیا, جو کہ پہلے علامہ اقبال نے 1930 میں ایک آئیڈیا دیا تھا اور اسی کنٹیکس میں چودھری رحمت علی نے بھی پاکستان کا نام دیا تھا. لاہور ریزولوشن میں پاکستان کا نام تو نہیں تھا, لیکن پریس کی وجہ سے بعد میں 1941 میں اس کے بعد احساس تھا اس کو پاکستان کا نام دیا گیا. اسٹل کوششیں جاری تھی قائد اعظم کی, اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس مانگ رہے تھے, مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن مانگ رہے تھے, مسلم سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے جہاں پر مسلمان اپنی کلچرل پریزرویشن کر سکیں, ریلیجیس رائٹ مل سکیں, سوشو اکنامک جسٹس مل سکے, ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو, ان کی جو ہسٹوریکل لیگیسی ہے وہ مینٹین رہے, کیونکہ مسلمانوں نے تو 1000 سال تک یہاں پر حکومت کی. دین کانگریس کے ساتھ قائد اعظم کی جو بات چیت ڈائیلاگ چل رہا تھا, اسی طرح انگریزوں کے ساتھ بھی چل رہا تھا, جیسا کہ گاندھی جنا ٹاک ہوئی, کرپس مشن ہوا, دین کیبنٹ مشن پلان. تو ان میں قائد اعظم نے بھرپور پارٹیسپیشن کی اور اس میں پہلے جوائن کیا, پھر اس سے سیپریٹ رہے. دین 1945 میں کیبنٹ مشن پلان میں بھی قائد اعظم نے اس کو جوائن کیا, پھر اس پہ ریزرویشن بھی تھی. اور اسی طرح 1945-46 کے الیکشن میں انہوں نے 1937 سے لے کر 1946 تک اس طرح مسلم لیگ کو آرگنائز کیا اتنے زبردست طریقے سے کہ 1946 میں جو الیکشن ہوئے وہاں پر مسلمانوں کی جو کامیابی تھی الیکشن میں, وہ انہوں نے بہت زیادہ کافی حد تک وہاں سے کلیئر نظر آ گیا تھا کہ مسلمان ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں, وہ بھی ایک قوم ہیں اور ان کے بھی رائٹس ہیں اور ان کی بھی فالوئنگ ہے, اور وہ 1/3 آف پاپولیشن ان انڈین سب کانٹیننٹ ہے جس کو انڈین نیشنل کانگریس ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, اور ساتھ میں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی برٹش دیکھ رہے تھے. دین پھر شملہ کانفرنس بھی ہوئی, اس طرح 3 جون پلان بھی ہوا. قائد اعظم نے اس دوران ان کی بیماری بھی تھی, لیکن انہوں نے 12 سال تک اپنی بیماری کو چھپایا. یہ جب پاکستان سرزمین شاد بنا 1947 14 اگست کو, تو اس وقت بھی جب پتہ چلا کہ قائد اعظم بیمار تھے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس کو روک دیتے. آخری دنوں میں ان کو کینسر تھی, لنگ کینسر, تو وہ لنگ کینسر کے دوران انہوں نے جس طرح کی محنت کی, ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, چھپایا رکھا, بتایا کسی کو نہیں کہ کتنی بری بیماری تھی, اور وہ ان کے پاس زیادہ دن زندہ رہنے کے نہیں تھے, وہ بھی چھپایا اس لیے کہ اگر ان کے مخالفین کو پتہ چل جاتا تو انہوں نے صرف ڈیلے کرنا تھا اور ہو سکتا پاکستان نہ بنتا. تو قائد اعظم اتنے مخلص تھے, اتنی ڈیڈیکیشن تھی اپنے مقصد کے ساتھ, جو ان کی اسٹرگل تھی, جو انہوں نے لیگل اسٹرگل تھی, کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کی, اور انہوں نے پولیٹیکل آرٹ آف پالیٹکس کھیلا, جو ضروریات تھی اس کو یوز کیا, جو ان کے پاس اپرچونیٹیز تھی ان کو کیپٹلائز کیا, اور مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنائے, جس پر قائد اعظم پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب اسٹینلے وولپرٹ نے بھی لکھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ فیو انڈیویجول ہیو چینج دا کورس آف ہسٹری. اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں فیور انڈیویجول ہیو مولڈڈ دا میپ آف دا ورلڈ اینڈ hardly anyone have created nation state. قائد اعظم نے یہ تینوں کام کیے. قائد اعظم نے ہسٹری چینج کر دی, انڈین سب کانٹیننٹ, اسی وجہ سے اس کو قائد اعظم کو موسٹ فیمس مین آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک ٹاپ 10 لائرز میں بھی آتے تھے جب وہ پریکٹس کرتے تھے, ایڈوکیٹ تھے, ہمیشہ انہوں نے ایکویلٹی کی بات کی. اور اسی کنٹیکس میں ہم دیکھیں تو جغرافی چینج ہو گئی, انڈین سب کانٹیننٹ میں ڈویژن ہو گئی, ایک طرف انڈیا کو آزادی مل گئی برٹش سے, انڈیا ایک ملک بن گیا, ایک پاکستان بن گیا. اور پھر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کے جو مین آف پرنسپل
قائد اعظم کے بارے میں H.V. ہڈسن اپنی کتاب گریٹ ڈیوائڈ میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ایسے بندے تھے جو کرپشن سے پاک تھے، کلین تھے، ایون ان کے پولیٹیکل اینیمیز اپوننٹ جو تھے انہوں نے بھی قائد اعظم کی کریڈیبلٹی پہ کبھی سوال نہیں اٹھائے. وہ یہ کلیئر کہتے تھے کہ قائد اعظم ایک رسپیکٹیبل اور کلیئر بندے ہیں، ان میں کرپشن نہیں ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. اسی وجہ سے وہ گریٹ اسٹیٹس مین کے طور پر ابھرے اور انہوں نے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کا فارمولہ پاکستانیوں کو دیا. اور پوسٹ انڈیپینڈنس میں بھی انہوں نے کوششیں کی. جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہہ رہے تھے کہ اور انڈین نیشنل کانگریس کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ پاکستان 6 مہینے بھی نہیں چل سکتا، تو قائد اعظم کی وفات پاکستان بننے کے 11 مہینے بعد تک قائد اعظم رہے. تو انہوں نے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا اور اپنی اسپیچز سے ایک کلیئر اسٹریٹجک ویژن دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان رولز پہ چلتے ہیں جیسا کہ رول آف لا، سوشل ایکویلٹی، آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. جسٹس، فریڈم، تو ان چیزوں کو اگر ہم اپناتے تو ابھی بھی قائد اعظم کے جو رولز ہیں، ان کی جو اسپیچ ہیں اور ان کا جو نظریہ تھا جو پاکستان کے لیے، جس کے لیے وہ انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی جہاں پر ایکویلٹی کا کنسیپٹ تھا، مائنورٹی رائٹ کی جو پروٹیکشن کی بات کرتے تھے، وہ ایک ماڈریٹ، ایک ماڈرنسٹ تھے، ایک ماڈرن لیڈر تھے جو ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جہاں پر گڈ گورننس اور ویلفیئر آف دا سٹیزن ہو. تو جس کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھیں وہ ہم صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس کی قائد اعظم کی وفات کے بعد ہماری لیڈرشپ اس طرح سے ایفیشینٹ نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج ہم 75 سالوں کے بعد بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرنی چاہیے، اس کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. سیوک پولیٹیکل رائٹ اور ڈیموکریٹک کلچر اسٹیبلش کرنا چاہیے اور کلچرل ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے اور سوشو اکنامک جسٹس پر بات کرنی چاہیے، ایکویلٹی، ایکوٹی، گڈ گورننس کی بات کرنی چاہیے. اور ہمیں قائد اعظم کے اصولوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ فاؤنڈر آف پاکستان تھے اور وہ ایک زیرک سیاستدان تھے اور وہ موقع کی مناسبت سے ریئیکٹ کرتے تھے. اور ان کی جو اپروچ تھی، ان کی جو پریگمیٹک اپروچ تھی، جس کی وجہ سے پاکستان بنا اور آج ہم یہاں پر کافی بہتر طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر ہندوتا کی وجہ سے اور وہاں پر جو ہندو رجیم ہے، روگ اسٹیٹ کا سسٹم ہے، جس طرح سے وہ مظالم ڈال رہے ہیں مسلمانوں پر، اس سے قدرے ہے اسٹل پاکستان از اے بیٹر کنٹری ٹو لیو. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنا انڈیویجول رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم اس پاکستان کو اٹھائیں اور ایک ڈیولپ کنٹری بنائیں. شکریہ.